یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب تم سے کہتے ہیں، تم سے مطالبہ کرتے ہیں. اہل کتاب سے مراد یہاں یہود ہیں. کعب بن اشرف نے آ کر کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہا تھا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ تم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار کے دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام ایک کتاب لے کر آئے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی چیز نہیں آتی تھی. جبریل علیہ السلام آ کر وقتاً فوقتاً وحی سناتے تھے. تو انہوں نے کہا ہمارا پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام تو لکھی ہوئی کتاب لائے تھے، اگر آپ بھی ان جیسی کتاب لے آئیں تو ہم مان لیں گے. کعب بن اشرف نے کچھ یہودی سرداروں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا. کیا مطالبہ؟ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آئی تھی، ایسے ہی آپ بھی ہمیں آسمان سے لکھی ہوئی کتاب دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بس یہی مطالبہ ہے ایمان لانے کے لیے؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبے کیے تھے، اس سے بھی بڑی باتیں کہی تھیں. ان سے جو لکھی ہوئی کتاب لائے تھے ان سے انہوں نے کہا تھا فقالوا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھائیے، اللہ تعالیٰ کو سامنے لا دکھاؤ، علانیہ دکھاؤ. یہ شتر مرغ چال ہوتی ہے نا. شتر مرغ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس پہ کوئی بوجھ لادنے لگے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو مرغ ہوں. جب آپ اسے کہیں اڑو تو کہتا ہے اونٹ ہوں. شتر اونٹ کو کہتے ہیں نا، اور مرغ پرندے کو کہتے ہیں فارسی میں. تو یعنی ہر چیز کا ایک بہانہ، ہر دلیل کی تعویل، ہر دلیل کی تعویل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا لکھی ہوئی کتاب لاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھی ہوئی کتاب تھی تو تم نے اس وقت بھی ماننے کی بجائے کچھ اور کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے. کیوں پکڑا تھا؟ انہیں سزا دینے کے لیے. یہ پیچھے واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا 70 افراد تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو سارے کے سارے مر گئے. یعنی بعض سوال بھی گناہ ہوتے ہیں، بعض دعائیں بھی نہیں مانگنی چاہیے ایسی انہونی. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا لیا. اس کے بعد کی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. کس چیز کی کھلی نشانیاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کی. فرعون ان کے سامنے غرق ہوا تھا، یہ سب کچھ دیکھ کے وہاں سے نکلے تھے. جب فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. تو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کے مطالبات پر، یہ تو ایک کے بعد ایک بات لے کر آئیں گے. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے اس سے بھی درگزر کر لیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی کہ یا اللہ میں قوم کو کیا منہ جا کے دکھاؤں گا، آپ چاہتے تو مجھے بھی اور ان کو بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس مطالبے اور اس سوال پر معاف کر کے انہیں کیا کیا؟ زندہ کیا. اور یہ بچڑے کو معبود بنانے والوں کے ساتھ بھی کیا کیا؟ ان کو بھی معاف کیا. کیسے؟ ان کی توبہ قبول کر لی اس شرط کے ساتھ جو ان پہ لگائی گئی تھی. دراصل ان آیات سے بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقصود ہے کہ یہ لوگ صرف ایمان سے فرار کے لیے مطالبے کر رہے ہیں. اگر ان کے مطالبے مان بھی لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ بس وقتی فائدہ ہوگا، اس کے بعد پھر یہ اسی ڈگر پہ آ جائیں گے جس پر پہلے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو پیٹتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے غصے کے اظہار کے لیے ان کو پیٹتے ہیں اور وقتی طور پہ بچے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب ایسا نہیں کریں گے، اگلی دفعہ اس سے بڑا جرم کرتے ہیں، پھر اور زیادہ پٹتے ہیں، پھر اس سے بڑا جرم کرتے ہیں، اور وہ ایک سائیکل چلتا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطالبے روز روز لے کر آتے ہیں، ہمیں یہ دکھا دو، ہمیں وہ کر دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. جب وقتی طور پر ایک چیز سامنے آئے گی جس سے یہ سہم جائیں گے، مروب ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، کہیں گے ہاں ہم مان گئے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب وہ معجزہ وہاں سے ہٹے گا اور یہ اپنی نارمل لائف کی طرف آئیں گے تو پھر وہی حجت بازیاں شروع ہو جائیں گی.
یعنی مطالبات ماننے کا بس وقتی فائدہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ آ رہے تھے، فرعون ان کے سامنے غرق ہوا تھا، کیا نشانی نہیں دیکھی تھی؟ سب کچھ دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام سچے نبی اور جو کہتے ہیں درست ہے، آ کے پھر بچڑے کو، گائے کو معبود بنا کے بیٹھ گئے. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صریح فرمان عطا کیا تھا. سلطان کہتے ہیں دلیل کو، غلبے کو، اور مبین کہتے ہیں صریح، واضح. یعنی انہیں ہم نے اتنی نشانیاں دی تھی، اتنے معجزے دیے تھے، اتنی قوت دی تھی کہ جس کے بعد کوئی عذر باقی رہتا ہی نہیں نہ ماننے کا. لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا، کیونکہ ظالم ہر دلیل کی تعویل کر لیتے تھے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ سب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا. بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے میثاق لینے کے لیے. کہاں گزرا ہے؟ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے نا. ہم نے ان سے وعدہ لینے کے لیے ان پہ کوہ طور اٹھایا. کیا کہا تھا اس وقت کوہ طور اٹھا کے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کیا کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. کس کے دروازے میں؟ اس بستی کے دروازے میں جس میں جانے کا انہیں حکم دیا تھا. یعنی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہوئے داخل ہو، سجدہ شکر بجا لا کر. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حتتن. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کے دن حد سے نہ بڑھنا. کیا مراد ہے اس سے؟ مچھلیاں نہ پکڑنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم مانیں گے. لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کر دیا. یہ اجمالی طور پر ان کے سارے ظلم تھے یا ان کی زیادتیاں تھیں یا ان کے جرائم تھے، ان کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے. دیکھو تم نے ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا. اور جب تم نہیں مانے تو پھر ہم نے تم سے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، سارے وعدے کر کے سب کچھ توڑ دیا. تو ہم نے بھی ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ان پر کیا کیا؟ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات یا معجزات کا انکار کرنے کی وجہ سے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی اس بات سے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی. اسی لیے ان کو کہا گیا نا غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہ، اللہ کا ان پہ غضب ہوا، ان پہ لعنت ہوئی. پیچھے آپ اس کی بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یا ہمارے دل تو خزانہ ہے علوم کا. غلف کا ایک معنی یہ بھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی تھی. فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے. پھر ان کے مزید جرائم، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے. وقولہم، اور ان کے قول کی وجہ سے. کون سا قول؟ علی مریم بہتانا عظیما، حضرت مریم پر بہتان عظیم کی بات. وہ قول یعنی یہودیوں کے جرائم یہاں بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت سنگین جرم کہ ایک پاک دامن عورت پر انہوں نے بہتان لگایا. کیا تھا وہ بہتان؟ کہ نعوذ باللہ حضرت مریم نے زنا کیا تھا یوسف نجار کے ساتھ، بدکاری کی تہمت کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بدکاری کے نتیجے میں ولد حرام ہے. تو کسی کو حرامی کہنا، اس سے بڑھ کر کسی کے لیے کیا گالی ہو سکتی ہے. تو ان یہود نے اللہ کے ایک نبی کو، اللہ کی ایک نشانی کو اس طرح رسوا کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ حق کو ماننا نہ چاہتے تھے. حق کی طرف بلانے والا شخص ان کے لیے بڑا ہی ناپسندیدہ تھا. تو جھوٹی تہمت لگا کر اللہ کی طرف بلانے والے کو بے عزت اور ذلیل کرنا چاہتے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، پیچھے سورۃ آل عمران میں سارا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک مشہور ترین گھرانے آل عمران کی بیٹی تھی، اور حضرت مریم کی والدہ نے جو ایک بہت نیک عورت تھی، اس دور میں ان کی پیدائش سے پہلے
انہیں اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی نظر مانی تھی، اور ساری عمر وہ پوری قوم کے اندر ایک نیک، عبادت گار، پرہیزگار لڑکی کے طور پر مشہور تھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو حاملہ کیا، ان سے بچہ پیدا ہوا. جب وہ بچہ لے کر قوم کے پاس آئیں اور ان کے دلوں میں جو شک پیدا ہوا کہ شاید یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، جو کہ ایک قدرتی بات تھی کہ ظاہر ہے کہ ایک کنواری لڑکی اگر بچہ لیے ہوئے آئے، اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا آئے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ وہی کہیں گے جو اس وقت وہ سوچ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دفاع کا انتظام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں ہی بول اٹھے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سورۃ مریم میں بھی تفصیل آئے گی اس کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پنگھوڑے میں بولنے کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی بھی لفظ حضرت مریم کے خلاف بولتا. ساری قوم کی زبان خاموش ہو گئی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید کے ساتھ ایدناہ بروح القدس، اس تائید کے ساتھ اتنا علل اعلان واضح طور پر اپنی ماں کی حمایت میں بولے تھے اور اپنی پوزیشن کو انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ پھر ساری قوم خاموش ہو گئی. اور ایک عرصے تک کبھی کسی کو حضرت عیسیٰ پر یا حضرت مریم پر کوئی الزام لگانے کا خیال بھی پیدا نہ ہوا. لیکن یہ الزام کب لگایا انہوں نے اور کیوں لگایا انہوں نے؟ یہ الزام اس وقت لگایا جب 30 سال کی عمر کو پہنچ کر نبوت کے کام کی انہوں نے ابتدا کی. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لوگوں کو ان کی بدعمالیوں پر ملامت شروع کی، ان کے علماء اور فقہاء کو ان کی ریاکاریوں پہ ٹوکا، ان کے عوام اور خواص سب کو اخلاقی زوال پر متنبہ کیا. تو یہ باتیں لوگوں کو پسند نہ آئیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں منع کیا جا رہا ہے. تو اس وقت وہ بات انہوں نے کہی جو 30 سال میں کبھی کسی نے نہ کہی تھی. اور وہ کیا کہ معاذ اللہ حضرت مریم زانیہ ہے اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ولد الزنا ہے. اتنا بڑا الزام یہ کیوں لگانے کی ضرورت پیش آئی ان کو؟ تاکہ اللہ کی طرف بلانے والے کو ایسا بدنام کیا جائے کہ وہ کوئی حق کی بات زبان سے کہہ ہی نہ سکے. اس کا اعتماد اتنا خراب کیا جائے، اس کو لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا دیا جائے، اتنا ناپسندیدہ کر دیا جائے کہ پھر کوئی بھی اس کی بات سننے کا خیال ہی دل میں نہ لائے. دین کا مذاق کون لوگ اڑاتے ہیں؟ وہ لوگ جو دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکیں، پھر وہ بہتان تراشی پہ اتر آتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو بسا اوقات اس اختلاف کی کوئی سالڈ ریزن، کوئی وجہ نہیں پاتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس پر بیکار کی الزام تراشی شروع کر دیتا ہے. یہاں اسی کی تردید کی جا رہی ہے کہ الزام تراشی میں اتنا اندھیرا کر دو، اتنا اندھیر کر دو کہ حق کی حقیقی صورت چھپ جائے اور حق بولنے کے قابل نہ رہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر کوئی بات نہ ملی جسے وہ غلط کہہ سکتے تھے. یہ بڑا نقطہ قابل غور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیغام پہنچا رہے تھے، اس پیغام کے اندر انہیں کوئی عیب والی بات نظر نہ آئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ذات پر الزام تراشی شروع کر دی. پرسنل اٹیک، نہ صرف یہ کہ ان پر بلکہ ان کی والدہ پر بھی. اور ان کی والدہ کی وہ نیک نامی جو مسلم تھی، جس پر ساری قوم گواہ تھی، وہ آن کی آن میں سب لوگوں کے سامنے مشکوک کر کے رکھ دی. 30 سال کا عرصہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا. بہت سے ایسے لوگ زندہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 30 سال پہلے کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں بولنا اس وقت کے کئی لوگوں نے سن رکھا ہوگا اور وہ اس کے عینی شاہد ہوں گے، اس کی گواہی دے سکتے ہوں گے، اور انہوں نے شاید گواہی دی بھی ہو. لیکن یہ ایک ایسا الزام تھا کہ جو لوگوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل گیا. تو یہ ایک بہت بڑا جرم تھا یہود کا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے.
یعنی رسول کو رسول سمجھتے ہوئے بھی پھر ان کو قتل کیا. اور اتنی جرت کہ سینے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں ہم نے قتل کیا تھا مسیح کو. یعنی کسی انسان، عام انسان کو قتل کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں. اور پھر ایک اس شخص کا قتل جو اللہ کی طرف بلائے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اس کا قتل بہت بڑا جرم تھا، لیکن ان کی ڈھٹائی اور ان کی دیدہ دلیری حد سے بڑھ چکی تھی. اور وہ ساری نشانیاں اور معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر دلیل تھے، انہیں دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے قتل کیا. کسی قوم کے اخلاقی زوال کی حد ہو جاتی ہے یہاں آ کر کہ جب وہ کسی بڑی سے بڑی برائی کو اتنی جرت کے ساتھ کرنے لگے. پھر آپ کس خیر کی توقع رکھیں گے ان سے؟ آپ دیکھیں کہ عموماً جس بندے کے اندر تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہوتی ہے نا، وہ برائی کو کھلے عام نہیں کرتا. کسی بھی برائی کو کھلے عام کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں حیا کا قطرہ باقی نہ ہو. انتہائی ڈھیٹ بے حیا انسان. تو اس سے آپ یہودیوں کی ڈھٹائی اور بے حیائی دیکھیں کہ جرت کے ساتھ علل اعلان کہتے ہیں ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو. اور نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ ان کی کتابوں میں کچھ اور انبیاء کے قتل کے واقعات بھی اسی طرح لکھے ہوئے ہیں کہ جس پر وہ فخر کرتے تھے. تلمود میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا. عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا. اس نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہاں زکریا نبی کو ہم نے قتل کیا تھا. نشان لگا کر رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا. وجہ بھی ساتھ بتائی جا رہی. آخر جب ہم اس کی ملامتوں سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے مار ڈالا. بائبل میں یرمیاہ نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں حد سے گزر گئیں اور حضرت یرمیاہ نے ان کو متنبہ کیا کہ ان کے اعمال کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تم کو دوسری قوموں سے پامال کرا دے گا، یہ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تو ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ شخص دوسری قوم سے ملا ہوا ہے، قوم کا غدار ہے، اور اس الزام میں ان کو جیل بھیج دیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے صلیب سے 2-2.5 سال پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اسی طرح قتل کیا تھا، اور اس کی تفصیل پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح علل اعلان قتل کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس قتل کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے اس منصوبے میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وہ اس کو قتل نہ کر سکے. وما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو صلیب نہ چڑھایا، نہ سولی پر چڑھایا. یعنی یہودیوں کا جو قتل کا منصوبہ تھا وہ پورا نہ ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا. کیسے؟ کیا ہوا؟ اس کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں بیان کی گئی کہ شبہ کیسے پڑ گیا ان کو، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھے. کہا یہ جاتا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، یہ تفسیر ابن کثیر اور فتح القدیر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میرے جیسی بنا دی جائے. تو ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا. اس کا نام تطلانوس بتایا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا دیا گیا. اور یہودیوں نے کیا سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، حالانکہ وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جا چکے تھے. ولیکن شبہ لہم، انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. فیہ میں ہی کی ضمیر کس طرف ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. لفی شک منہ،
البتہ شک میں مبتلا ہیں اس کی طرف سے. اس کس کی طرف سے؟ ان کے قتل کی طرف سے. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کا کوئی بھی علم نہیں. الا اتباع الظن، مگر گمان کی پیروی کرتے ہیں. وما قتلوہ یقینا، پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں تاکید سے فرماتے ہیں کہ نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر. تو پھر کیا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اچھا، بعض لوگوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے سے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا مرتبہ بلند کیا. یہاں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں بلکہ ان کو بلند کیا، یعنی مرتبہ بلند کیا. تو آپ دیکھیں کہ جس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ عزت کی بات یہاں کانٹیکسٹ کے اعتبار سے درستی نہیں بنتی. یعنی پھر بات یوں بنتی ہے انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، پھر وہ فوت ہو گئے اور اللہ نے ان کا درجہ بلند کر دیا. یہ بنتا ہی نہیں نا. لیکن لوگ اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جملہ میرا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اس کا معنی ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا، تو کیا پتا چلتا ہے انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. بیچ میں کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ وہ اپنی موت آپ مر گئے اور اس طرح اللہ نے ان کا درجہ بلند کر دیا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ فوت کر دیا اور ان کا درجہ بلند کر دیا. تو یہاں واضح سی بات ہے جو سیدھا سادہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اچھا، یہ جو ان کا اختلاف تھا نا کہ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، یہ ظن کیا تھا؟ کیا تھا گمان ان کا؟ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل انسان کے قتل ہونے کی وجہ سے ایک گروہ کہنے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ قتل نہیں کیا تھا، یہ محض ان کا گمان تھا، غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے. دوسرے کچھ لوگ جنہیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ بدل چکا ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو جذبات میں یہ کہتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے. کچھ جو قریب تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، کوئی اور تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کے قتل کا انکار کر دیا. تو اختلاف ہو گیا نا. کچھ نے کہا کہ قتل ہو گئے، کچھ جو دیکھ رہے تھے جیسے حواری ہی تھے، حواریوں میں سے جب انہوں نے حواریوں کو کہا کہ کون میری جگہ پہ قتل ہونے کو تیار ہے، تو پھر کیا ہوا؟ انہیں تو پتا چل گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں اور چلے گئے، یہ تو وہ فلاں شخص تھا، تتلا نوس تھا. بعض کا خیال تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ جاتے ہوئے بھی دیکھا، بعض یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں. اور خود عیسائیوں کے ہر فرقے کے اندر اس کے بارے میں عقیدہ مختلف ہے. مثلا نستوریہ فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے اعتبار سے تو سولی دیے گئے لیکن لاہوت کے اعتبار سے نہیں، یعنی جسم تو ان کا گیا لیکن روح ان کی زندہ ہے. ملکانیہ فرقہ کہتا ہے کہ یہ قتل اور سولی پہ چڑھانا دونوں اعتبار سے ہے، مکمل طور پر ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے وہ واحد انسان ایسے ہیں کہ جن کی ذات میں ان کے اپنوں اور پرایوں نے بے شمار اختلاف کیے ہیں. اسی اختلاف کا یہاں ذکر ہے، اور یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ شک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شک میں پڑنے کی بجائے صحیح عقیدہ اختیار کرو، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اپنی قدرت کے ساتھ. اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کثیر تعداد میں ایسی احادیث ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا اور قیامت کے قریب ان کے دنیا میں واپس آنے کا ذکر موجود ہے. تفسیر ابن کثیر میں یہ روایات آپ کو مل جائیں گی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. تو ابن کثیر ایسی روایات کو ذکر کر کے آخر میں کہتے ہیں، یعنی اس روایات لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بس یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں، تسلسل کے ساتھ آئی ہیں. ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمرو بن العاص، مجمع بن جاریہ، ابی سریحہ، حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہم. یعنی یہ بہت سے صحابہ وہ احادیث روایت کرتے ہیں جن سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا، اور پھر قیامت کے قریب وہ دوبارہ زمین پر جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اتریں گے
اور اس میں آپ کے اترنے کی کیفیت بھی بتائی گئی، جگہ کا نام بھی بتایا گیا کہ آپ دمشق میں یا دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، اور ان کے دور میں سب لوگ پھر مسلمان ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ جب وہ آ جائیں گے اپنی نشانیوں کے ساتھ تو پھر کس کو جرأت ہوگی کہ وہ کہے کہ آپ تو فوت ہو گئے تھے پہلے ہی. تو وہ لوگ جو آج غلط عقیدے کا شکار اور کفر کر رہے ہیں، درست ہو جائے گا ان کا عقیدہ ان کو دیکھ کر. دجال کا قتل بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہوگا، یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، اور بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت ہوگی. کن کی؟ یاجوج ماجوج. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما. تمہیں شک کس بات کا ان کے اٹھانے پر؟ اللہ کی قدرت پہ شک ہے؟ اللہ تو عزیز ہے، حکیم ہے، تمہیں حیرت نہ ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا، یعنی سارے اہل کتاب، یہودی عیسائی، سب کے سب جو ان کو نہیں مانتے لوگ، وہ کیا کریں گے؟ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے. لیکن کب لائیں گے؟ قبل موتی ہی، اپنی موت سے پہلے، یعنی عالم برزخ میں پہنچتے ہی، یعنی جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے. یا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد ابھی فوت نہیں ہوئے ہوں گے کہ سب ان کو مان جائیں گے. جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس وقت، دنیا میں کلمہ ایک ہی ہو جائے گا بس. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہی دے گا. کون گواہی دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے. کن پر؟ ان پر. کیا گواہی دیں گے؟ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، جو معاملہ کیا، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے. اس کی تفصیل آگے سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے، وہ کیا معاملہ ہوگا، کیا گواہی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے کس قدر سازشیں کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. میں آپ کو ذرا سا پیچھے لے کے چلتی ہوں کہ جب ان کی والدہ پہ الزام لگایا گیا، ان پہ الزام لگایا گیا، اس سارے الزام کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا نقصان ہوا؟ انہوں نے قتل کرنا چاہا، کیا نقصان ہوا؟ اللہ نے اپنے بندے کی حفاظت کی. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو اور آپ دنیا کے کسی مفاد اور لالچ کے بغیر دین کے رستے پر نکلے ہوں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور خود ان پر الزام تراشی اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کے باوجود، عزت اور جان دونوں پر حملہ ہونے کے باوجود کیا کیا؟ ان کی صفائی پیش کی، ان کی تائید کی، اور قیامت سے پہلے، مرنے سے پہلے، ان کے دنیا سے جانے سے پہلے ساری دنیا ان پر ایمان لے آئے گی، سب مسلمان ہو جائیں گے، کہ سازشیں ساری ناکام ہو گئیں. اور آپ دیکھیں کہ کسی شخص کا معاملہ اتنا طویل نہیں جتنا عیسیٰ علیہ السلام کا. یعنی باقی لوگ تو ظاہر دنیا میں آتے ہیں اور اپنی موت کے ساتھ سارے اختلافات لے کے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو کئی ہزار سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان کی ذات کے بارے میں جو اختلافات شروع ہوئے، اور جو ان پر الزام تراشی شروع ہوئی، اور جو اب تک ہو رہی ہے، اور جو اب تک ان کی ذات کے بارے میں اختلاف ہے، اور جو ان کی شان کے بارے میں طرز عمل ہے لوگوں کا، جو اب بھی یہود ان پر الزام لگاتے ہیں. دو طرح کا الزام، نعوذ باللہ ولد الزنا ہونے کا بھی لگاتے ہیں، اور دوسری طرف کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا. یہ سب ان کے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان سے سب دھو دیے جائیں گے، سب ان سے صاف کر دیے جائیں گے. اور جس چیز کو لوگ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ کا وہ کلمہ جس کی دراصل وہ مخالفت کر رہے تھے، وہ بھی غالب ہو کر رہے گا. تو سازش کرنے والوں کے ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کبھی بھی آپ اپنے بارے میں اگر کوئی بات سنیں یا کوئی سازش سنیں یا کوئی مخالفت دیکھیں
پورے اطمینان میں رہیں. کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر اللہ نے آپ کو اپنے دین کے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے چن لیا ہے اور اس دین کو آگے پہنچانے کی آپ کو توفیق دے دی، شوق دے دیا، تو پھر آپ کی حفاظت اس کا ذمہ ہو گیا. پھر آپ کیا کریں؟ اس کی حفاظت پر پورا یقین رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.